حالت حیض میں ایک مستحب عمل، چنانچہ خواتین کے لیے حیض کے زمانے میں فقہا نے ایک مستحب عمل یہ شمار کیا ہے کہ نماز کے اوقات میں وضو کرے اور کسی پاک جگہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے تسبیح وغیرہ پڑھ لیا کرے، کیونکہ تسبیح کا پڑھنا حالت حیض میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لہذا جس طریقے سے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، یہی وضو حالت حیض میں بھی عورت کرے، اور وضو کرنے کے بعد کسی پاک جگہ میں، جس جگہ وہ نماز وغیرہ پڑھتی ہے اسی پاک جگہ میں جا کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جائے اور پھر اللہ کے سامنے لو لگائے اور دعا تسبیحات وغیرہ کا اہتمام کر لے، تھوڑی سی تسبیحات وغیرہ پڑھ لے تاکہ عبادت کا اہتمام برقرار رہے اور پاکی کے بعد نماز پڑھنے سے دل نہ گھبرائے، کیونکہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ 10 دن کا وقفہ یا جتنے دن کا بھی وقفہ ہوتا ہے تو اس سے پھر دوسری مرتبہ نماز پڑھنے میں تھوڑی دیر کے لیے دل نہیں لگتا ہے۔ تو ایسی عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جس عورت کو یہ مہینہ آ رہا ہے تو مہینہ آنے کی وجہ سے یہ روزانہ اپنے معمول کے مطابق وضو کرے اور جس جگہ وہ نماز پڑھتی ہے اس مقام پر جا کر کے تھوڑی دیر تھوڑی دیر ذکر کرے، اللہ کا سبحان اللہ، الحمدللہ ولا الہ الا اللہ، یا جو بھی تسبیحات وغیرہ ہے وہ تسبیحات کہے۔ تسبیحات پڑھنا کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ سے دعا مانگتی ہے تو وہ دعا بھی مانگے، جو اس کی ضرورت کی دعا ہے وہ اللہ سے دعا مانگ سکتی ہے۔ چنانچہ تاتارخانیہ کے اندر نقل کیا ہے وَيَسْتَحِبُّ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضَةِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ أَن تَتَوَضَّأَ وَتَجْلِسُ عِنْدَ مَسْجِدِ بَيْتِهَا۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے تاتارخانیہ، جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ، اس کی پہلی جلد صفحہ 478، فتاوی ہندیہ اس کی پہلی جلد صفحہ 38، منہل الواردین فی رسائل ابن عابدین وغیرہ میں جو ہے اس کے صفحہ 110 پر بھی اس کو نقل کیا ہے، اور فتاوی شامی کے اندر جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ 311، اور زکریا بک ڈپو دیوبند کا جو ہندی نسخہ ہے اس کی پہلی جلد صفحہ 349 پر، کتاب المسائل اس کی پہلی جلد صفحہ 219 پر اس کو نقل کیا ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔